بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الحیاء من الایمان۔ ایمان کے شعبوں میں سے، ایمان کے تقاضوں میں سے، ایمان کی خصلتوں میں سے، ایمانی امور میں سے حیا بھی ہے، یعنی حیا اور شرم بھی ایمانی امور میں سے ہیں، ایمانی تقاضوں میں سے ہیں، ایمانی خصلت میں سے ہیں، ایمانی احوال میں سے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ ایمان جس طرح گناہ سے روکتا ہے، اس طرح حیا بھی گناہ سے روکنے کا کام کرتی ہے۔ نمبر 2، حیا کی ایک تعریف ہے، جبن اور عفت کا مجموعہ۔ جبن کے معنی بزدلی اور عفت کے معنی پاک دامنی، دونوں کا مجموعہ حیا کہلاتا ہے۔ اس لیے جس آدمی کے اندر حیا ہوتی ہے، وہ آدمی گناہ کے اوپر جری نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ عام لوگوں کے متعلق ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیا تھی، وہ خالص عفت اور پاک دامنی والی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا میں جبن کا دخل نہیں تھا۔ باقی عام انسانوں کی جو حیا ہوتی ہے، اس حیا میں ایک پہلو جبن کا ہوتا ہے اور ایک پہلو عفت اور پاک دامنی کا ہوا کرتا ہے۔ تیسری بات، حیا ہر چیز کے اندر ہر حال میں مطلوب ہے۔ ہر حال میں حیا مطلوب اور پسندیدہ ہے۔ البتہ شرعی امور کے اندر حیا نہیں ہونی چاہیے۔ شرعی امور تو انسان کو انجام دینا ہی دینا ہے۔ شرعی امور کے اندر حیا نہیں ہوا کرتی۔ چوتھی بات، حیا صاحب حیا کو اللہ کے نزدیک جو ناپسندیدہ باتیں ہیں، اس سے روکنے کا کام کرتی ہے۔ حیا صاحب حیا کو اللہ کے نزدیک جو ناپسندیدہ چیز ہے، اس سے روکنے کا کام کرتی ہے۔ پانچویں بات، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنا حق طلب کرنے میں حیا کرتے ہیں، وہ محمود اور پسندیدہ ہے۔ اپنا حق کسی سے لینا ہو تو بھی حیا کے مارے حق مانگتے نہیں ہیں، وہ اچھے لوگ ہیں۔ چھٹی بات، جو عمل انسان پر عیب کا ذریعہ ہو، اس سے رک جانا چاہیے۔ حیا کا تقاضا یہ ہے کہ جو عمل انسان پر عیب کا ذریعہ بنے، اس سے رک جانا چاہیے۔ ساتویں بات، حیا کبھی طبیعت کے تقاضے سے ہوتی ہے، کبھی عرف اور محاورے کے تقاضے کی وجہ سے ہوتی ہے، کبھی غیر معقول بات کو معقول سمجھنا ہوتا ہے۔ اس لیے شریعت مطہرہ نے وحی نازل فرمائی،
تاکہ انسانوں کو سمجھاوے کہ وحی کا شرعی تقاضا کیا ہے، حیا کا شرعی تقاضا ہے کیا ہے۔ تو وحی نے آ کر کے انسانوں کو حیا کے شرعی تقاضے سمجھائے، ورنہ پہلے انسان کبھی طبیعت کے تقاضے سے حیا کرتے تھے، کبھی عرف کے تقاضے سے حیا کرتے تھے، کبھی غیر معقول کو معقول سمجھ لیتے تھے۔ وحی نے آ کر کے انسان کو بتلایا کہ شرعی حیا کیا چیز ہوا کرتی ہے۔ آج بھی جو لوگ شریعت، قرآن، حدیث کو سامنے نہیں رکھتے، وہ لوگ طبیعت کے تقاضے سے، عرف کے تقاضے سے، غیر معقول کو معقول سمجھ کر کے حیا میں مبتلا ہے، اور وہ حیائے شرعی نہیں ہوا کرتی، وہ حیائے غیر شرعی عامتاً ہوا کرتی ہے۔ حیائے شرعی تو وہی ہوگی جو شریعت مطہرہ اور وحی کی روشنی کے اندر ہوگی۔ اب ترجمۃ الباب کے عنوان میں الحیاء من الایمان، بعض حضرات نے من کو اجلیہ مراد لیا ہے کہ ایمان کی وجہ سے حیا کرنا۔ اگر من کو اجلیہ مراد لیوے تو جز کل والا مسئلہ نہیں رہے گا، اور بہت سے لوگوں نے من کو تبعیضیہ مانا ہے، تو پھر اس صورت کے اندر یہ ہوگا کہ حیا کو ایمان کا ایک جزو قرار دیا گیا، اور پھر جو آ جائے گا ایمان کے مرکب ہونے والا مسئلہ۔ تو باب الحیاء من الایمانی، حیا کرنا یہ بھی ایمان کے قبیل سے ہیں۔ جس طریقے سے ایمان دوسروں کے حقوق ادا کرنے پر ابھارتا ہے، اسی طرح حیا بھی دوسروں کے حقوق ادا کرنے کے لیے ابھارتی ہے۔ ایمان کی وجہ سے آدمی دوسروں کے حقوق ادا کرتا ہے، اللہ کا حق ادا کرے گا، بیوی کا حق ادا کرے گا، پڑوسی کا حق ادا کرے گا۔ اسی طریقے سے حیا کی وجہ سے بھی دوسروں کے حقوق ادا کرے گا۔ ایمان اور حیا دونوں قرین ہیں، ساتھی ہے، اور ایمان کے درجات متفاوت تو حیا کے درجے بھی متفاوت۔ ایمان کے بھی الگ الگ درجات ہیں تو حیا کے بھی الگ الگ درجات ہیں۔ بہرحال جو چیز شریعت کی نظر کے اندر حیا ہو، وہ حیا اللہ کی نظر کے اندر پسندیدہ ہے۔ جی قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن انس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الانصار وهو يعظ اخاه في الحياء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فان الحياء من الايمان۔ یہ سالم ابن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ جو تابعی ہے، اپنے والد بزرگوار حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت نقل کرتے ہیں۔ صحیح الجامع بخاری میں 270 کے قریب روایتیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، انصار میں سے ایک آدمی کے پاس سے، ایک انصاری کے پاس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، اور وہ اپنے بھائی کو حیا کے متعلق نصیحت کر رہے تھے۔ وہ اپنے بھائی کو حیا کے متعلق نصیحت کر رہے تھے۔ تو ان انصاری کا بھائی کثرت سے حیا میں تھے،
کثرت ان میں حیا تھی، اتنی حیا تھی کہ کسی سے اپنا حق بھی وصول نہیں کرتے تھے، اس قدر ان کے اندر حیا پائی جا رہی تھی۔ اب ان کا بھائی ان کو نصیحت کر رہا ہے، ٹوک رہا ہے کہ بھائی تو حیا چھوڑ، اتنی زیادہ حیا مت کر، حق وصول کر، یہ حیا کی وجہ سے تو حق وصول نہیں کرتا ہے، یہ مناسب نہیں ہے، سب حیا چھوڑ اور تو حقوق کو وصول کرنے والا بن، یعنی تیرے اوپر اتنی زیادہ حیا غالب نہ آ جاوے کہ تو حقوق بھی ادا نہ کرے، تو حقوق ادا کر، حیا چھوڑ۔ گویا یوں کہنا چاہ رہے تھے اس قدر حیا تجھے نقصان دے رہی ہے، اس قدر حیا تجھے نقصان دے رہی ہے، لہذا اتنی زیادہ حیا نہیں ہونی چاہیے۔ بھائی ان کو نصیحت کر رہا ہے۔ بعض مرتبہ ہم کسی کو کہتے ہیں نا، سفلے تیرا سفلا پن چھوڑ اور سیدھا سیدھا یہ کام کر لے، اس طرح کہتے ہیں نا ایک دوسرے کو، تو اس طریقے سے گویا وہ بھائی جو ہے وصف کو عیب سمجھ کر کے بھائی کو نصیحت کر رہا تھا، ایک وصف اور خوبی کو عیب سمجھ کر کے نصیحت کر رہا تھا اور ٹوک رہا تھا۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا تو کیا فرمایا؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعہ، تو نصیحت کرنے والے کو حضور نے فرمایا چھوڑ اس کو، کیوں ٹوکتا ہے، کیوں روکتا ہے، چھوڑ اس کو۔ فإن الحیاء من الایمان، حیا تو ایمان کا ایک بڑا حصہ ہے، یعنی جس کو تم عیب سمجھ رہے ہو نا، یہ عیب نہیں ہے، یہ تو اس کے اندر تو خوبی ہے۔ حیا چھوڑنے کی بات مت کر، اس کو حیا پر رہنے دے، بہت تو یوں کہ اس کو کہ حقوق وصول کرو، حقوق اپنے وصول کر لیا کرو، لیکن حیا چھوڑنے کی بات تم مت کرو، حیا پر تو اس کو رہنے ہی دو، یہ ایک وصف ہے، کوئی عیب اور عار کی چیز نہیں ہے کہ تو اس سے حیا چھڑوا رہا ہے۔ تو بھائی جو وصف کو عیب سمجھ رہا تھا اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی کہ اس کو با حیا رہنے دو اور با حیا زندگی گزارنے دو، بہت تو حقوق کی وصولیابی میں جو کوتاہی ہو رہی ہے تو کہو کہ حقوق وصول کر لیا کرے۔ اس سے معلوم ہوا کوئی بیچارہ صوفی ہو، بھولا بھالا ہو، با حیا ہو، تو اس کو ٹون نہیں مارنے کے، اس کو روکنے ٹوکنے کا نہیں، اس کو اس وصف اور خوبی پر باقی رہنے دینے کا، اور اس وصف اور خوبی کے ساتھ جو اس سے بھولے پن کے اندر نقصان ہوتا ہو اس کی تلافی کے لیے کہہ دینے کا کہ بھئی تمہارے اس بھولے پن کی وجہ سے یہ نقصان ہو رہا ہے، اس کی ایسے تلافی کر لو۔ جی باب فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ۔ اب یہاں یوں ہو سکتا ہے باب قول اللہ تعالی فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، یوں ہو سکتا ہے کہ یہ باب باری تعالیٰ کا فرمان پھر یہ آیت کریمہ، یا یوں ہو سکتا ہے باب یفسر فیہ قول اللہ تعالی، یہ باب جس کے اندر آیت کریمہ کی تفسیر کی جا رہی ہے، گویا کہ یہ باب اس آیت کریمہ کی تفسیر کے بارے میں واقع ہوا ہے۔ تو گویا اس باب کے لانے کا ایک مقصد ہو گیا آیت کریمہ کی تفسیر اور وضاحت کرنا۔
فَإِن تَابُوا أَيْ عَنِ الشِّرْكِ، اگر انہوں نے شرک سے توبہ کر لی یعنی غیر مسلموں نے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور ایمانی اعمال نماز کی پابندی کر لی، وَآتَوُا الزَّکَاةَ اور ایمانی اعمال میں سے زکوٰۃ کو دینے لگ گئے، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ تو ان کا راستہ چھوڑ دو۔ تخلیہ سے مراد ہے ان کو قتل مت کرو، ان کی جان کی حفاظت کرو، ان کو چھیڑ چھاڑ مت کرو۔ کیا خلاصہ ہو گیا کہ جس نے شرک سے توبہ کی، نماز کی پابندی کی، زکوٰۃ دینے والا بن گیا، شریعت کے احکام پر عمل کرنے والا بن گیا، تو اس کے ساتھ قتل و قتال نہیں کیا جائے گا، اس کے ساتھ ایک مومنانہ برتاؤ کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ اسلامی اخوت اور اسلامی بھائی چارگی والا برتاؤ اس کے ساتھ کیا جائے گا۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہاں مرجیہ کا رد ہو رہا ہے کہ ایمان کے ساتھ اعمال ضروری، اور مرجیہ کہتے ہیں کہ اعمال کی کوئی حیثیت نہیں، تو ان کو کہو کہ بھئی اعمال بھی مفید ہے، ان کی تردید ہو رہی ہے۔ جی قال حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال حدثنا ابو روح الخروي بن عمر قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد قال سمعت ابي يحدث عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال امرت مقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہے عبداللہ ابن محمد المسندی، وہ روایت نقل کرتے ہیں ابو روح الحرمی سے۔ دیکھو الحرمی کیسا لگ رہا ہے کہ حرم کی طرف نسبت ہوئے، ایسا لگ رہا ہے نہیں، تو یہ حرم کی طرف نسبت نہیں ہے، لیکن یہ نام ہے حرمی ہونا، الحرمی ان کا نام ہے۔ بعضوں کو خیال ایسا ہو گیا ہے کہ یہ حرم کی طرف نسبت ہے، وہ صحیح نہیں ہے۔ یہ روایت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے ہے۔ اب اس سے پہلے دیکھو ان واقد ابن محمد کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ابا جان سے سنا۔ اپنے ابا جان یعنی کون؟ محمد ابن زید ابن عبداللہ ابن عمر بن خطاب، اور وہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں۔ یہ کیا ہو گیا؟ روایت الابناء عن الآباء، روایت الابناء عن الآباء، یعنی جد محترم حضرت عبداللہ ابن عمر صحابی ہے، ان سے ان کے بیٹے محمد ابن زید روایت نقل کرتے ہیں، اور ان سے ان کے پوتے واقد ابن محمد نقل کرتے ہیں۔ اب روایت الابناء عن الآباء کہا جائے گا۔ اب پورا نسب کیا ہو جائے گا؟ واقد ابن محمد ابن زید ابن عبداللہ ابن عمر ابن خطاب، پورا اس طریقے سے نسب ہو جائے گا۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، مجھے حکم دیا گیا ہے
اور ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا جائے گا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا جائے گا۔ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ قتال کرتا رہوں، میں لوگوں کے ساتھ قتال کرتا رہوں۔ اب الناس سے کون مراد ہے؟ نمبر 1 الف لام عہد خارجی ہے، الناس کا الف لام عہد خارجی، لہذا مشرکین عرب مراد ہے، عرب کے مشرکین۔ اب دیکھیے دنیا بھر کے مشرکین کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 بات کہی گئی، حضور نے 3 بات فرمائی۔ پہلی بات کیا؟ ایمان کی دعوت دو، قبول کر لے وے فبیہا ما شاء اللہ، یا یہ کہ اسلامی حکومت میں ذمہ بن کر جزیہ دے کر رہنے کے لیے تیار ہو جاوے، اور تیسرا یہ کہ ذمہ بن کر جزیہ دے کر رہنے کے لیے راضی نہ ہو تو پھر ان کے ساتھ قتال کیا جائے گا۔ یہ عام کفار مشرکین کے لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں فرما دی، لیکن مشرکین عرب اس سے مستثنا ہے، ان کے لیے 2 ہی بات ہو گئی، یا تو ایمان لاوے یا قتال کے لیے تیار ہو جاوے، ان کے لیے جزیہ نہیں ہے مشرکین عرب کے واسطے۔ کیوں ان کے لیے جزیہ نہیں؟ باقی پوری دنیا کے مشرکین کے لیے جزیہ بھی ہے، اور مشرکین عرب کے لیے جزیہ کیوں نہیں؟ تو اس کی حکمت یہ کہ عرب کو اسلام کا عالمی مرکز بنانا ہے، اسلام کا ہیڈ کوارٹر بنانا ہے، اسی لیے ہیڈ کوارٹر ہر طرح کے شرک اور مشرکوں سے پاک ہونا چاہیے۔ اسلام کا مرکز مشرکین سے بالکل پاک ہونا چاہیے، اس وجہ سے وہاں 2 ہی بات، یا تو ان کو اگر ہیڈ کوارٹر میں رہنا ہے اسلام قبول کر کے رہ رہے، ہیڈ کوارٹر میں اگر اسلام قبول کر کے رہنا نہیں ہے پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، یہاں جزیے کی اجازت نہیں ہوگی، چونکہ یہ ہیڈ کوارٹر ہے، اس کو شرک اور مشرکوں سے پاک رکھنا ہے۔ دوسری بات سمجھو، بعض لوگوں نے ایک بات کہی ہے لیکن تھوڑی کمزور بات کہی ہے، امرت ان اقاتل الناس، اقاتل سے مراد لیا جائے جد و جہد کرنا، اگرچہ یہ معنی بہت بیٹھتا نہیں ہے، لفظ جہاد ہوتا تو کچھ بیٹھ بھی جاتا، لیکن لفظ قتال ہے اسی لیے بہت بیٹھتا نہیں ہے، کہ جد و جہد کرنا، اور جد و جہد کبھی بالسیف ہوتی ہے، کبھی باللسان ہوتی ہے، کبھی بالقلم ہوا کرتی ہے۔ اب جد و جہد بالسیف ہی کو قتال کہا جاتا ہے، اور یہ کبھی قلم سے ہوتی ہے، کبھی جو ہے لسان کے ذریعے سے بھی ہوا کرتی ہے۔ تو یہاں عرب کے مشرکوں کے ساتھ جد و جہد کرو، ان کو زبان سے سمجھاؤ، مضامین لکھ کے سمجھاؤ، نہ مانے تو آخر میں تلوار سے ان کے ساتھ سلوک کرو، یہ بھی ایک توجیہ کی گئی ہے۔ نمبر 3، یہ حدیث وقوع کے اعتبار سے مقدم ہے اور جزیے والی بات مؤخر ہے، یعنی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے یہ حدیث بیان فرما دی تھی، بعد میں یہ جزیے والی بات اللہ کے یہاں سے آئی۔
کہ بھائی اب 3 اختیار ہیں. شروع میں 2 اختیار تھے، یا تو ایمان لے آوے یا قتال کے لیے تیار ہو جاوے. شروع میں 2 اختیارات تھے. اس زمانے میں حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی. بعد میں چل کر تیسرا اختیار بھی آ گیا کہ بھائی اگر یہ لوگ ایمان قبول نہیں کرتے اور جزیہ دے کر ماتحت بن کے رہنے کے لیے راضی ہو جائے تو بھی ان کو رہنے دو. مملکت اسلامیہ کے اندر جزیہ دے ذمہ بن کر کے رہنے دو ان کو. تو گویا کہ یہ حدیث کا وجود مقدم ہے اور جزیے والی بات کیسی ہے؟ مؤخر. نمبر 3. نمبر 4، حدیث شریف عام ہے لیکن حکم اس کا عرب کے مشرکوں کے لیے خاص ہے. حدیث شریف عام لیکن اس کا حکم عرب کے مشرکوں کے لیے خاص ہے. تو امرت ان اقاتل الناس، مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں کے ساتھ قتال کرتا رہوں. حتی یشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، یہاں تک کہ وہ گواہی دے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. اب اچھی طرح ایک بات سمجھ لو، یہ حدیث جنگ کا اعلان نہیں ہے بلکہ جنگ بندی کا اعلان ہے. یہ حدیث اعلان جنگ نہیں ہے بلکہ جنگ کے بند ہونے کا اعلان ہے. کیسے بھائی جنگ بندی اور جنگ کے خاتمے کا اعلان؟ یہ انسان اشرف المخلوقات اپنے پیدا کرنے والے کو پہچان لے، اپنے پیدا کرنے والے کی اطاعت کرنے والا بن جاوے، اپنے پیدا کرنے والے کی فرما برداری کرنے والا بن جاوے، تو پھر اس انسان کے ساتھ ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے. لڑائی اس عنوان پر ہوگی کہ تم اپنے پیدا کرنے والے، اپنے مالک کو پہچان، مالک کی اطاعت نہیں کرتے ہو، مالک کی عبادت نہیں کرتے ہو، مالک کی فرما برداری نہیں کرتے ہو. اس وجہ سے ہم تم سے ناراض ہے اور ہم تم سے جنگ کرتے ہیں. تو جہاں بھی کہیں جنگ ہوگی، قتال ہوگا، اس کا بنیادی مقصد کیا ہوگا؟ ہمیں کئی لوگوں کی حکومت تھوڑی لے لینی ہے، انسانوں کو غلام باندھی تھوڑا ہی بنانا ہے، غنیمت کے مال کی طمع اور لالچ تھوڑی ہی ہے. ہم تو انسانوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، ارے انسانوں، جس نے تم کو پیدا کیا اس پیدا کرنے والے کو پہچان کر اس کی عبادت کرو، اپنے مالک کو پہچان کر اس کی بندگی کرو، اپنے مالک کو پہچان کر اس کو خوش کرنے والے بنو. اگر تم اپنے مالک کو پہچان کر اس کی عبادت کرو، اس کی اطاعت کرو، تمہارے ساتھ کوئی لڑائی نہیں، کوئی جنگ نہیں. تم تمہاری جگہ رہ کر زندگی گزارو دین کے مطابق، مالک کو خوش کر کے. ہم اپنی جگہ رہ کر کے اپنے مالک کو خوش کر کے زندگی گزاریں گے. لیکن اگر یہ انسان اپنے مالک کا نافرمان بن جاوے، اپنے پیدا کرنے والے کی اطاعت نہ کرے، اپنے پیدا کرنے والے کی فرما برداری نہ کرے، اپنے پیدا کرنے والے کو راضی نہ کرے، جو مالک پیدا کرے اس کے ساتھ غداری کرے، بے وفائی کرے، اس پیدا کرنے والے مالک کو چھوڑ کر کے دوسرے کی بندگی کرنے والا بن جاوے،
تو پھر وہ مالک ناراض ہو جاتا ہے، وہ مالک ناراض ہو جاتا ہے کہ انسان میں نے تجھے پیدا کیا اور تو میری عبادت نہیں کرتا، دوسروں کی بندگی کرتا ہے۔ اے انسان میں نے تجھ کو وجود کی دیا اور تو مجھے راضی نہیں کرتا ہے اور دوسروں کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اصل مقصد کیا؟ اپنے مالک، اپنے خالق، اپنے پیدا کرنے والے، اپنے اوپر احسان کرنے والے کی عبادت، اطاعت، خوشنودی، رضامندی حاصل کرنا، یہ ہے اصل مقصود۔ اب یہ انسان اس مالک کی عبادت اطاعت نہ کرے تو ناراض ہو جائے۔ دنیا میں بھی یہی ہوتا ہے، ایک نوکر ہے، سیٹھ کی بات نہ مانے تو سیٹھ ناراض ہو جائے گا، فطری چیز ہے یہ۔ ارے جانور اپنے مالک کی فرما برداری نہیں کرے تو سپاٹے پڑتے ہیں جانور کو، تو یہ انسان بھی اگر اپنے مالک کی فرما برداری نہیں کرے گا تو اس کو سپاٹے پڑیں گے۔ اب سزا سپاٹے جو آئیں گے وہ کس بنیاد پر آئیں گے؟ کہ اس انسان نے اپنے پیدا کرنے والے کی اطاعت نہیں کی، اپنے پیدا کرنے والے کی بندگی نہیں کی، اس بنیاد پر اس انسان پر عذاب آئے گا، پکڑ آئے گی، سزا آئے گی۔ اب سزا آنے کی دو شکل، ایک شکل تو وہ جو پہلے زمانے میں آتی تھی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ پوری زمین پر کسی کافر کا ایک مکان بھی نہیں رہے، عمومی عذاب۔ ایک شکل تو یہ ہے، جیسے لوط علیہ السلام کی بستیاں الٹ دی گئی، ایک شکل یہ ہے۔ دوسری شکل کیا ہے؟ وہ مخصوص قسم کے لوگ جو مالک کی اطاعت خود بھی نہیں کرتے، دوسروں کو بھی نہیں کرنے دیتے، ایسے خاص گندے اور ناپاک جراثیم کو ختم کر دیا جائے۔ دوسری شکل یہ، اور قتال کا مقصد یہی ہے کہ جو گندے جراثیم اپنے مالک کی خود اطاعت نہیں کرتے، دوسروں کو بھی اطاعت نہیں کرنے دیتے، بس ایسے ہی کیڑوں کو مار دیا جائے، ختم کر دیا جائے، صاف کر دیا جائے۔ یہ دوسری شکل ہے، اور یہ دوسری شکل پہلی شکل کے مقابلے میں زیادہ آسان ہے، اس لیے کہ پہلی شکل میں تو کیا ہوا؟ سب ختم۔ دوسری شکل میں کیا ہوا؟ بہت سے گئے لیکن بہت سے بچ بھی گئے۔ جو بچ گئے وہ امید ہے کہ آئندہ مالک اور خالق کی بندگی کرنے والے بن جائیں گے، خالق اور مالک کی اطاعت کرنے والے بن جائیں گے۔ چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں مشرکین کی جماعت میں آئے اور بعد میں کھلم کھلا ایمان لائے، اور ان کے ایمان سے اسلام کو بڑا فائدہ پہنچا۔ ابو سفیان بدر کے بعد کی تمام لڑائیوں میں پیش رہے، فتح مکہ میں ایمان لائے اور ان کا ایمان بہت اچھا ثابت ہوا۔ تو دیکھو اصل چیز کیا؟ انسان اپنے خالق و مالک کی فرما برداری کرے۔ اب جب یہ اپنے مالک کی فرما برداری نہیں کرے گا تو اس کی پٹائی ہوگی، سزا ہوگی، تنبیہ ہوگی، اور سزا اور تنبیہ کی دو شکل ہے، یا تو عمومی سزا دے دی جائے، سب کو نمٹا دیا جاوے ایک ساتھ، جیسے قوم لوط، قوم نوح، قوم سمود، قوم ہود، سب کو صفایا ایک ساتھ۔ دوسری شکل کیا؟ کہ جو خود بھی مالک کی اطاعت نہیں کرتے، دوسروں کو بھی نہیں کرنے دیتے، ایسے خطرناک جراثیم کو ختم کر دیا جائے، تو اس کو دیکھ کر کے دوسرے لوگ مالک کی اطاعت اور عبادت کرنے والے بن سکتے ہیں، آئندہ دائرے اسلام میں داخل ہو سکتے ہیں۔ کتنی اچھی شکل ہے، لہذا یہ دوسری شکل زیادہ بہتر ہے۔ یہ ہو گئی قتال کی مصلحت اور حکمت۔
تو فرمایا کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ قتال کرتا رہوں یہاں تک کہ وہ اس بات کی گواہی دیوے کہ لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ بس جیسے ہی اپنے خالق و مالک کی اطاعت کرنے لگے، جنگ بند کرو، جنگ بندی کا اعلان کر دو۔ کیا معلوم ہوا؟ شہادتین کے اقرار سے اسلام میں داخل ہو گیا۔ شہادتین کا اقرار کرتے ہی اسلام میں داخل ہو گیا۔ حتی یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ ویقیم الصلاۃ، بدنی عبادات میں سے اہم عبادت نماز آ گئی۔ ویؤتوا الزکاۃ، اور وہ زکوٰۃ دینے والے بن جاوے۔ مالی عبادت میں سے اہم ترین عبادت کو لے لیا، اور مراد ہے مکمل اسلام پر عمل کرنا، کہ شہادتین کے اقرار کے ساتھ مکمل اسلام پر وہ عمل کرنے والے بن جاوے۔ تو اقرار شہادتین کے ساتھ مکمل اسلام پر وہ لوگ عمل کرنے والے بن جاوے۔ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، جب وہ لوگ یہ کام کر لیں گے، یعنی کہ اقرار شہادتین ہو گیا، مالی بدنی عبادتیں اور اسلام پر عمل کرنے والے بن گئے، عصموا منی دماءہم، میری طرف سے ان کے خون اور مال کی حفاظت ہو گئی۔ عصموا منی، حفاظت ہو گئی میری طرف سے ان کے خون کی یعنی جان کی، اور ان کے مال کی یعنی جائیداد کی۔ یعنی جیسے ایمان لے آئے، اسلام میں داخل ہو گئے، اب ان کا ہم اسلامی اخوت کا معاملہ کریں گے، جنگ بند کر دیں گے، جنگ چھوڑ دیں گے، اور مسلمانوں والا ان کے ساتھ برتاؤ کیا جائے گا، اسلامی اخوت والا برتاؤ ان کے ساتھ کیا جائے گا۔ الا بحق الاسلامی، مگر اسلامی حق کی وجہ سے۔ کیا مطلب اسلامی حق کا؟ یعنی اسلام لانے کے بعد اگر کوئی ایسا کام کرے کہ جس کام کی وجہ سے ان کا خون مباح ہو جاوے، ان کی جان کو مارنا مباح ہو جاوے، تو اس صورت کے اندر ان کی جان کو قتل کیا جائے، ان کو مار دیا جائے گا۔ اور وہ کون کون سی صورت ہے؟ مثلا یہ ہے کہ قتل عمد کیا تو قصاصاً قتل کیا جائے گا، شادی کے بعد زنا کیا تو رجم کیا جائے گا، اور بغاوت کی، قطع طریق کیا، اس صورت میں ان کے ساتھ قتل کا معاملہ کیا جائے گا۔ یہ ہیں اسلامی حق کی وجہ سے اللہ کا استثناء۔ الا بحق الاسلام، مگر حق اسلام کی وجہ سے۔ تو مرتد، زانی محسن اور قتل عمد، بغاوت، قطع طریق، یہ سب شکلیں ہیں کہ جس میں مباح الدم ہو جاتا ہے۔ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، اور ان کا حساب اللہ کے حوالے کر دو، اور ان کا حساب اللہ کے حوالے کر دو۔ اللہ کو الہ کے معنی میں لے لو تو کیا معنی کریں گے؟ ان کا حساب اللہ کے حوالے کر دو، اندرون کے معاملے میں، سرائر کے معاملے میں، دل کے معاملے میں، ان کا حساب اللہ کے حوالے کر دو، دل کے معاملے میں، سرائر کے معاملے میں، اندرون کے معاملے میں۔ یعنی بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے، کوئی کیا کہے گا کہ یہ اوپر اوپر سے کلمہ پڑھتا ہے،
اوپر اوپر سے دکھلانے کے لیے نماز پڑھتا ہے، دکھلانے کے لیے زکوٰۃ دیتا ہے، دل میں ایمان نہیں ہے، کھوٹ ہے کھوٹ. تو بھائی اگر دل میں کھوٹ ہے تو اللہ قیامت کے دن حساب لیں گے. تو ابھی اس کو مسلمان سمجھ اور مسلمانوں والا برتاؤ کر، تیرے ذمہ ظاہر ہے، تو ظاہر کا مکلف ہے. یہ ہے وہ حسابہم علی اللہ، کہ ان کا حساب، یہ اللہ کو لزوم کے معنی میں نہیں لینے کا، کہ اللہ کے ذمہ ان کا حساب لینا لازمی ہے. الی اللہ کر دو، اللہ کو الہ کے معنی میں، یعنی اگر دل میں کھوٹ ہے، دل میں بناوٹ ہے، دل میں کمی ہے، تو ان کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دو، اللہ ان سے حساب لیں گے. تمہیں کیا اس میں پڑی ہے زبردستی کرنے کی کہ دل میں یہ ہے نہ دل میں وہ ہے؟ تم ظاہر کے مکلف ہو. دیکھو بعض صحابہ کرام سے چپ ہو گئے، تو اس موقع پر آیت نازل ہوئی تھی نا، لا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا. تم کو ایک آدمی سلام کر رہا ہے اور تم کہہ رہے ہو یہ مومن نہیں ہے، صرف ہماری تلوار سے بچنے کے لیے سلام کر رہا ہے. تم کہاں اس کے دل کو دیکھنے کے لیے گئے؟ بعض روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ناراض ہو کے فرمایا، کیا تم نے اس کے دل کو پھاڑ لیا تھا؟ شققت قلبہ، اس کے دل کو چیر کے دیکھا تھا کہ اس کے دل میں کیا ہے؟ کیسے تم کہہ رہے ہو؟ تو بھائی ہم ظاہر کے مکلف ہے، باطن کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دینے کا. وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، اور ان کا حساب اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دو، اللہ ان سے جو ہے حساب لیں گے آخرت میں. اگر دل میں کھوٹ ہوگی تو حدیث شریف کا مقصد اعلائے کلمت الاسلام کو بتلانا ہے، اعلائے کلمت الاسلام کو بتلانا ہے. بھائی کلمہ اسلام کا اعلا کرو، اپنے خالق و مالک کا جو کلمہ ہے اس کی سر بلندی کرو، اس کو پھیلاؤ، اس کو عام کرو. یہ حدیث شریف کا مقصد ہے. اس حدیث شریف سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ زندگی کی توبہ قبول ہو جاتی ہے، زندگی کی توبہ قبول ہو جاتی ہے. زندگی کس کو کہتے ہیں؟ بد دین، بد دین، زندگی. بعض کہتے ہیں کہ یہ لفظ زن دین سے مشتق ہے، اصل میں ہے زن دین، یعنی عورتوں جیسے دین والا. اور عورتیں کیسی ہوتی ہے؟ آدھی بات کرے آدھی چھوڑے. انت دل احداہما فتذکر احداہما الاخری، آدھا بولے آدھا نہیں بولے. تو زندگی بھی ایسا ہی ہوتا ہے، آدھا اسلام آدھا ادھر ادھر ادھر، اس طریقے سے. تو زندگی کی توبہ بھی اللہ کے یہاں قابل قبول ہے، یہ بھی اس حدیث شریف سے معلوم ہوا. اس کے بعد ایک اور بات سمجھو، قتال صرف غیر مسلموں سے نہیں ہوا کرتا، بعض مواقع پر مومنوں سے بھی قتال ہوتا ہے، مومنوں سے بھی قتال ہوتا ہے. بھائی نمبر 1، اجتماعی طور پر نماز اور زکوٰۃ کو ترک کر دے وے، دھیان دلوانے کے باوجود بھی دھیان نہ دے وے، تو ان سے جہاد کرنے کا حکم ہے. امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین نے دیکھا کسی علاقے کے لوگ، کسی ایریے کے لوگ، کسی شہر کے لوگ اجتماعی طور پر تاریک نماز ہے، اجتماعی طور پر تاریک زکوٰۃ ہے، نمائندہ بھیج کے سمجھائے بھائی نماز چالو کرو، زکوٰۃ دو، پھر بھی وہ سدھرتے نہیں ہیں. اب امیر ان کے ساتھ جہاد کرے اور ان کو ٹھیک کرے، اجتماعی نماز زکوٰۃ کا نظام قائم کروائے ان کے پاس. نمبر 2، باغی، امارت اسلامیہ کا باغی، اس کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں دیا جاتا، لیکن اس کے ساتھ قتال کیا جائے گا.
وقاتلوا التی تبغی حتی تفیء الی امر اللہ. باغی کو ہم کافر نہیں کہیں گے، لیکن باغی کے ساتھ قتال کیا جائے گا تاکہ وہ اطاعت کو قبول کرنے والا بن جاوے. نمبر 3، شعائر دین کے ترک پر بھی قتال ہوتا ہے. جیسے کسی بستی کے ایمان والوں نے اجتماعی طور پر اذان چھوڑ دی، ہم اذان نہیں دیں گے، جاؤ اذان ہم نہیں دیتے، جاؤ. یہ شاعر اسلام میں سے ہیں اذان دینا. اب شاعر اسلام چھوڑ دے وے تو وہاں بھی قتال کیا جائے گا. مقصود ہے اجتماعی نظام کو قائم کرنا. قتال کے ذریعے ہر فرد کو نمازی بنانا نہیں ہے. قتال کے ذریعے ہر شخص کو زکوٰۃ دینے والا بنانا نہیں ہے. اجتماعی نظام کا قیام مقصود ہے کہ ایک جو اجتماعی نظام ہے نماز کا، زکوٰۃ کا، اذان بالجہر کا، وہ نظام قائم ہو جانا چاہیے. تو یہ وہ مواقع ہیں جہاں مومنوں کے ساتھ بھی قتال کیا جاتا ہے. دوسرا ایک مسئلہ بھی سمجھ لو بھائی، تاریک صلاۃ کا مسئلہ. وہ بھی اس حدیث کے ذیل میں شراح نے چھیڑا ہے، چونکہ حدیث میں آیا نا وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، تو تاریک صلاۃ عمدن. نمبر 1، امام مالک، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ما فرماتے ہیں ترک صلاۃ سے کفر نہیں ہوتا، البتہ ترک صلاۃ کی سزا قتل ہے. ترک صلاۃ سے کفر تو نہیں ہوگا، لیکن ترک صلاۃ کی سزا قتل ہے. امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں. نمبر 2، حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیوے تو کفر بھی ہوگا اور اس کی سزا قتل کی دی جاوے گی. جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی، کفر، اور اس کو سزا کیا دی جائے گی؟ قتل. بڑے میاں کا مسلک بہت اچھا ہے. نمبر 3، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نماز چھوڑے نے تو تعزیری سزا دو. کیسی سزا دو؟ تعزیری سزا دو. اس کے اوپر کفر کا حکم بھی نہیں، قتل کا حکم بھی نہیں. اور امام صاحب نے بہت زوردار بات کہی ہے. کیا کہا؟ حدیث میں اقاتل الناس کا لفظ ہے، قتل کا لفظ نہیں ہے. اور اقاتل الگ ہے، قتل الگ ہے. ان سب حضرات نے اقاتل سے استدلال کیا ہے کہ حدیث میں فرمایا گیا نہیں کہ قتال کرنے کا ایسے آدمی سے. امام صاحب کرتے قتال کا حکم ہے، قتل کا حکم نہیں ہے. دیکھ لو، اسی لیے امام صاحب فرماتے ہیں کہ تاریک صلاۃ کو تعزیر دینے کی، سپاٹنے کا اس کو. نور العزا میں آپ نے مسئلہ پڑھ لیا، اتنا مارو، اتنا ٹھوکو اس کو حتی تسیل الدم من جسدہ، حتی تسیل الدم من جسدہ، اتنا ضرب یضربو کرنے کا اس کے ساتھ. یہ امام صاحب فرماتے ہیں وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ. جی باب من قال ان الایمان هو العمل. باب من قال ان الایمان هو العمل. ایک اصولی بات ذہن میں رکھ لو بھائی. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بڑے ذہین ہیں، ٹاپ کوالٹی کی ذہانت اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی. جہاں وہ ایسا کہیں گے نا من قالا، تو سمجھ جانے کا ان کا اپنا قول نہیں ہے. من قالا کا مطلب کیا؟ کسی کی بات امام بخاری نقل کر رہے ہیں، اپنی بات نہیں ہے. دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھو، جہاں من قال کہاں نے، تو پھر جو قول نقل کریں گے
اس قول سے امام بخاری کا خود متفق ہونا بھی ضروری نہیں. جو قول وہ نقل کریں گے اس سے خود حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ کو اتفاق ہو یہ بھی ضروری نہیں. لیکن اس قول کے اندر اپنا فائدہ نظر آیا اس لیے نقل کر لیا. اس قول کو اندر اپنا فائدہ نظر آیا اس لیے اس کو نقل کر لیا. سمجھ میں آئی بات؟ اور انسان کو ایسا ہی بننا چاہیے. انظر الی القال ولا تنظر من قال. کس نے کہی وہ نہیں دیکھنے کی، اپنے فائدے کی ہے نے نقل کر ڈالو. اپنے فائدے کی ہے نے تو نقل کر ڈالو. تو یہ 3 باتیں مرتب ذہن میں رکھنا. من قالا آیا تو کیا مراد لینے کا؟ حضرت امام بخاری کا اپنا قول نہیں ہے. دوسری بات کیا؟ من قالا کے بعد جو قول نقل کریں گے اس کے خود ان کا اتفاق بھی ضروری نہیں. تیسری بات اپنا فائدہ ہوتا ہے، اپنے مطلب کی بات ثابت ہوتی ہے، اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس قول کو نقل کر لیتے ہیں. سمجھ لیا اچھی طریقے سے؟ یہ امام بخاری کا طرز ہے بھائی. اب سمجھو. باب من قال ان الایمان هو العمل. یہ باب ان لوگوں کی بات کے بیان میں ہے جنہوں نے کہا کہ ایمان تو وہ عمل ہی کا نام ہے. یعنی جو ایمان وہ عمل، جو عمل وہ ایمان، جو ایمان وہ عمل، جو عمل وہ ایمان. اب اس باب کا مقصد کیا وہ ذرا اچھی طرح سمجھ لو بھائی. نمبر 1، جو لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ ایمان صرف اقرار باللسان کا نام ہے اور عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسے لوگوں کی تردید کرنا ہے. جو کہتے ہیں کہ اقرار باللسان کا نام ایمان، عمل کی کوئی ضرورت نہیں، ایسے لوگوں کی تردید کرنا مقصود ہے. اس لیے نمبر 2 کرامیہ اور مرجیہ کا رد ہو جائے گا. کمپنی کرامیہ اور جماعت مرجیہ دونوں کا رد ہو جائے گا. تیسری ایک بات سمجھو اچھی طریقے سے. جو لوگ کہتے ہیں کہ ایمان بھی ایک طرح کا عمل ہے، ایمان بھی ایک طرح کا عمل ہے، ان کی تائید ہو گئی. جو کہتے ہیں کہ ایمان ایک طرح کا عمل ہے، ان کی کیا ہو گئی؟ تائید ہو گئی. چوتھی بات، ایمان اور عمل میں تساوی کی نسبت ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ ایمان اور عمل میں کون سی نسبت ہے؟ نسبت تساوی. جو ایمان وہ عمل، جو عمل وہ ایمان، نسبت تساوی. حالانکہ خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ دونوں کے درمیان میں عام خاص کی نسبت ہے. ایمان اور عمل کے درمیان کون سی نسبت ہے؟ عام اور خاص. کیسے؟ عمل ایمان کا جز ہوا، عمل ایمان کا جز ہوا، اور ایمان کل، عمل جز ہوا، عام خاص کی نسبت ہو گئی. تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تو ایمان اور عمل میں عام خاص کی نسبت کے قائل ہیں، لیکن جو لوگ تساوی کی نسبت کے قائل ہیں ان کی بات ہو گئی. پانچویں بات سمجھو. شروع کتاب الایمان میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات فرمائی تھی، ایمان قول و فعل. کہا تھا شروع میں قول و فعل. تو ان قائلین کی تائید میں یہ باب لائے ہیں جنہوں نے کہا. وہاں آپ کو بتلایا گیا تھا کہ ایک روایت میں آیا ہے قول و عمل. تو جو لوگ یوں کہتے ہیں کہ ایمان قول و فعل یا ایمان قول و عمل کا نام ہے، ان لوگوں کی تائید ہو گئی اس سے.
چھٹی یا ساتویں بات سمجھو، ایمان کو عمل قرار دیا، یعنی ایمان عمل قلبی ہے. ایمان کو عمل قرار دیا یعنی ایمان ایک قلبی عمل ہے، اس لیے کہ شہادتین کا اقرار یہ بنیادی چیز ہے. شہادتین کا اقرار کیا ہے؟ بنیادی چیز. اس کے بغیر اعضاء کا عمل اور اقرار باللسان بھی معتبر نہیں ہے. شہادتین تصدیق دل کے اندر یہ اصل چیز ہے، اس کے بغیر تو اقرار لسانی اور زبانی اقرار بھی معتبر نہیں. دل کی تصدیق یہ ہے اصل الاصول چیز. تو گویا اس باب کو لا کر کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سب باتیں ہمارے سامنے ظاہر فرما دی کہ ایمان کے لیے عمل بھی ہونا چاہیے، ایمان کے ساتھ عمل بھی ہونا چاہیے. کوئی آدمی صرف ایمان کرے اور عمل نہ کرے تو وہ کھوکھلا ایمان ہے، وہ کھوکھلا ایمان ہے. ایمان اسی وقت پاورفل ہوگا جبکہ اس ایمان کے ساتھ عمل بھی ہوگا. اسی لیے ایمان بھی اور عمل بھی تمہارا ہونا چاہیے. اب عمل سے کیا مراد؟ تینوں طرح کا عمل مراد ہے. عمل قلبی، عمل لسانی، عمل اعضائی، تینوں طرح کا عمل مراد ہے. دل کا عمل، زبان کا عمل، اعضاء کا عمل. اور دل کا عمل کیا؟ تصدیق. زبان کا عمل کیا؟ اقرار. اور اعضاء کا عمل کیا؟ اعمال کو انجام دینا. تینوں طرح کے اعمال آ گئے. تو باب من قال ان الایمان هو العمل. جی قول الله تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال عدة من أهل العلم في قوله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون عن قول لا إله إلا الله. وقال تعالى بمثل هذا فليعمل العاملون. ہاں، پہلی آیت دیکھو، وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. سورہ زخرف کی آیت ہے. اب اس آیت سے کیسے استدلال کرتے ہیں وہ سمجھو. یہ وہ جنت ہے جس کے تم وارث بنائے گئے، بما کنتم تعملون، تمہارے اعمال کے سبب سے، اعمال کی برکت سے. اب بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ ایمان وہ عمل ہے، تو بما کنتم تعملون ای بما کنتم تؤمنون. دیکھ لیا استدلال کا طریقہ دیکھا کہ ان الایمان هو العمل، جو ایمان وہ عمل. تو آیت میں کیا فرمایا گیا؟ بما کنتم تعملون. عمل وہ ایمان، اسی لیے بما کنتم تعملون یعنی بما کنتم تؤمنون. سمجھے کیسے استدلال ہو رہا ہے؟ استدلال کیسے ہوا؟ ان الایمان هو العمل، جو ایمان وہ عمل. اور آیت میں کیا فرمایا گیا؟ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ای بما کنتم تؤمنون. جو عمل وہ ایمان، جو ایمان وہ عمل، لہذا جو تمہارا عمل وہ تمہارا ایمان ہے. بما کنتم تؤمنون. سمجھ لیا بات کو؟ اس طریقے سے لوگ استدلال کرتے ہیں آیت کریمہ سے. تو ان کو جواب دینے کا کیا جواب دینے کا؟ بھائی آخرت میں جنت کے لیے ایمان اور عمل دونوں دیکھا جائے گا. آخرت میں جنت میں جانے کے لیے ایمان اور عمل دونوں دیکھا جائے گا. اسی لیے بما کنتم تعملون میں ایمان بھی ہے اور عمل بھی شامل ہے. اب آیت کریمہ کے بارے میں ایک دو باتیں اور سمجھ لو.
وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. میراث کس کو کہتے ہیں؟ کسی کے لیے کوئی چیز چھوڑنا، کسی کے لیے کوئی چیز چھوڑ کر کے جانا، یعنی تملیک مراد ہے. تملیک، ملکیت، مالک بنا دینا، تملیک مراد ہے. گویا وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. آپ کو معلوم ہے، ہدایہ میں پڑھا ہے، ملکیت کے مختلف اسباب ہیں. اس میں سے میراث ناقابل واپسی سبب ملکیت ہے. میراث ایک ایسا سبب ہے کہ جس میں واپسی، فسخ، اکالہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. باقی جتنے بھی ملکیت کے اسباب ہیں نا، اس میں کچھ نہ کچھ کمی ہے. مثلا آپ نے بے شیرہ کی تو ہو سکتا ہے اکالہ کر لے وے، ہے نا، اکالہ ہونا ممکن ہے. ہدیہ دے وے تو ہدیہ دینے والا واپس لے جاوے، بخیل کہیں کا. صدقہ دے وے تو وہ صدقہ واپس لے جاوے، ہو سکتا ہے. میراث ہی ملکیت کے اسباب میں ایک قوی ترین سبب ہے کہ مورث مرا، اب آپ کے لیے میراث پکی ہو گئی. کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ میراث والی ملکیت تمہاری واپس ہو جاوے، رد ہو جاوے، ختم ہو جاوے. اب آیت کیا بتلا رہی ہے؟ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. تم کو اللہ ایسی جنت دیں گے جو ناقابل واپسی ہوگی، یعنی کوئی اس کو واپس نہیں لے سکے گا. ایسی پکی جنت اللہ تعالیٰ تم کو عطا فرمائیں گے. نمبر 2، اورثتموہا کا لفظ لا کر استحقاق بتلانا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے تم کو جنت کا مستحق بنا دیں گے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے تمہیں جنت کا مستحق بنا دیں گے. نمبر 3، واقعی میراث بھی بعضوں نے مراد لی ہے. وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. واقعی میراث کیسے ہوگی؟ آپ نے مشکات شریف میں ایک حدیث پڑھی ہے. ہر انسان کے لیے اللہ نے 2 گھر بنائے، ایک مکان جنت میں، ایک مکان جہنم میں، ہر انسان کے لیے. اب ایک آدمی ایمان لایا اور ایمان لانے کی برکت سے جنت میں چلا گیا، تو جہنم والا گھر اس کا خالی پڑا. تو وہ کافر جو جہنم میں ہے وہ مومن کے اس مکان کا وارث بن گیا. تو اس کافر کو جہنم میں 2 گھر ملے، ایک اس کا اپنا اور دوسرا مومن جو جہنم میں نہیں آیا اس کا. اب دوسری جانب لو، کافر کے لیے بھی 2 مکان، جنت میں، جہنم میں. لیکن وہ کافر کفر کرنے کی وجہ سے گیا جہنم میں، تو اس کا جنت والا مکان کیا ہوا؟ خالی پڑ گیا. تو وہ خالی مکان مومن کو ملا. اب یہ جو مومن کو اس کا جنت والا، کافر کا جنت والا مکان مل گیا، وہ ہے میراث کافر کی، کہ اس کافر کے ساتھ اخوت انسانی تو تھی لیکن وہ کافر جنت میں نہیں آ سکا. تو وہ جو اس کا مکان خالی پڑ گیا وہ مومن کو بطور میراث مل گیا. یہ روایتوں سے ثابت ہے. تو مومنوں کو جنت میں ڈبل مکان، ایک اپنے عمل کا، دوسرا کافر کی میراث کا. اسی لیے حقیقت میں فرمایا گیا وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. یہ وہ جنت ہے جس کی میراث تم کو دی گئی تمہارے اعمال کی برکت سے. یہ میراث تم کو مل گئی. اب یہاں ایک سوال کھڑا ہوتا ہے.
سوال کیا کھڑا ہوتا ہے کہ بھائی جنت تو ملے گی اللہ کے فضل و کرم سے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ بھائی جنت کیسے ملے گی؟ اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے. اور یہاں حدیث میں کیا، آیت میں کیا فرمایا گیا؟ بما کنتم تعملون، تمہارے اعمال کے سبب سے تم کو جنت ملے گی. سوال سمجھ میں آیا؟ آگے حدیث آ رہی ہے بخاری شریف میں بھی. اس کا حل سمجھو. نمبر 1، انسان پوری زندگی اعمال کرتا رہے، پوری زندگی اعمال کرتا رہے تو ابھی اس کے اعمال ہے متناہی، اور جنت ہے غیر متناہی. سمجھ لیا بھائی؟ پوری زندگی عمل کرتا رہا تو ابھی اعمال کیا ہے؟ متناہی، لمیٹیڈ. اور جنت ہے غیر متناہی، ان لمیٹیڈ، اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے. اب لمیٹیڈ اعمال کے بدلے میں غیر لمیٹیڈ چیز مل جائے، متناہی اعمال کے بدلے میں غیر متناہی چیز مل جائے، اس کو کیا کہا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم. کہ بما کنتم تعملون، یعنی متناہی اعمال کے بدلے میں اللہ اپنے فضل سے غیر متناہی جنت دیں گے. سمجھ میں آ گئی پہلی توجہ؟ آیت اور حدیث کے درمیان تطبیق. نمبر 2، دوسری تو تطبیق سمجھو. انسان کے اعمال تو چھوٹے چھوٹے کرتا ہے، نماز چھوٹی سی، روزے چھوٹے سے، زکوٰۃ چھوٹی سی 40واں حصہ، اور 24 گھنٹے میں خالی 5 نماز، اکھے سال میں خالی 29 کے 30 روزے. چھوٹے چھوٹے اعمال انسان کرتا ہے، زندگی میں ایک بار حج کرتا ہے. تو انسان کے اعمال چھوٹے اور جنت کی شکل میں معاوضہ عظیم الشان. جنت کی شکل میں معاوضہ کیسا؟ عظیم الشان معاوضہ. معلوم ہوا کہ تنہا عمل معاوضہ نہیں بن سکتا، اللہ کی رحمت اور فضل بھی چاہیے. چھوٹے عمل کے بدلے میں عظیم الشان جنت کبھی معاوضہ بن سکتی نہیں ہے. تو بما کنتم تعملون چھوٹے چھوٹے، اور اورثتموہا جنت ملے گی اللہ کے فضل سے اتنی بڑی ملے گی. چھوٹے چھوٹے عمل تم کرو، اللہ اپنے فضل و کرم سے عظیم الشان جنت تم کو عطا کریں گے. تیسری توجہ سمجھو. بما کنتم میں با سببیت کے لیے ہے یا با عوض کے لیے ہیں؟ کیا مطلب آیت کا؟ بما کنتم تعملون، دنیا میں جو تو تم عمل کرتے تھے اس کے سبب سے اللہ تم کو جنت دے رہے ہیں، اس کے عوض میں تم کو اللہ جنت دے رہے ہیں. یہ اللہ کی رحمت کا اعلان ہے کہ اللہ جنت تو دیں گے اپنے فضل و کرم سے، تمہارے اعمال کے تو کوئی ٹھکانے نہیں، لیکن پھر بھی عمل کو عوض بتلانا یہ اللہ کی رحمت ہے. عمل کو عوض بتلانا یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت. کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے سبب سے. نمبر 4، جنت کے حصول کے 2 اسباب ہیں. ایک ہے اسباب قریبہ، ایک ہے اسباب بعیدہ. جنت کے حصول کے 2 طرح کے اسباب، ایک اسباب قریبہ، دوسرے اسباب بعیدہ. انسان کے ایمان اور اعمال یہ اسباب قریبہ ہے، اور اللہ کا فضل اسباب بعیدہ ہے. ایمان اور اعمال اسباب قریبہ، اور اللہ کا فضل اسباب بعیدہ. اور نصوص کے اندر اسباب قریبہ ہی زیادہ بتلائے جاتے ہیں. نصوص کے اندر اسباب قریبہ بتلائے جاتے ہیں تاکہ انسان ان اسباب قریبہ کو انجام دینے والا بنے. نصوص میں زیادہ تر کون سے اسباب بتائے جاتے ہیں؟ اسباب قریبہ.
تاکہ ان اسباب کو انسان انجام دینے والا بن جاوے۔ تو حصول جنت کے دو اسباب، قریبہ اور بعیدہ۔ ایمان اور اعمال کیسے اسباب ہے؟ قریبہ۔ اور فضل الہی کیا ہے؟ اسباب بعیدہ۔ لیکن نصوص کے اندر ایمان اور اعمال کو جنت کا سبب بتلایا جاتا ہے، جو اسباب قریبہ بتلائے جاتے ہیں، تاکہ انسان اسباب قریبہ کو اپنانے والا بن جاوے۔ ایک توجیہ یوں کرتے ہیں کہ اعمال کی ہری جھنڈی ہوگی تو فضل الہی کی گاڑی جنت میں لے جائے گی۔ دیکھو یہ کتنی پیاری توجیہ ہے۔ اعمال کی ہری جھنڈی لہرے گی تو فضل الہی کی گاڑی انسان کو جنت میں لے جائے گی۔ سیدھی سادی توجیہ ہے لیکن کتنی اچھی توجیہ ہے۔